بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرۃ، آیت نمبر 273۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ ہر آیت کے ترجمے سے پہلے پچھلی بات ذہن میں ہو تو پھر اس کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل لوگ ایک دو لفظ یا ایک دو باتیں پڑھ لیتے ہیں، آگے پیچھے واقعہ ذہن میں نہیں رکھتے، تو پھر اس وجہ سے دین کے مسائل میں یا کسی عالم پر جو ہے تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے تو یہ کہا، بات تو یہ ہے، اس کی آگے پیچھے بات نہیں پڑھتے سمجھتے۔ تو قرآن کے لیے تو خصوصاً یہی ہونا چاہیے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے، قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ صرف لا تقربوا الصلاۃ والی آیت کے حصے کو لے لے اور اسے کہیں بھئی نماز پڑھ، تو وہ کہے بھئی قرآن میں نماز نہیں پڑھنی، لا تقربوا الصلاۃ، مت قریب جاؤ نماز کے۔ قرآن خود کہتا ہے نماز کے قریب نہیں جانا، تم کون ہوتے ہو مجھے نماز پڑھوانے والے؟ تو اس کو کہیں گے اے اللہ کے بندے آگے تو دیکھو، وَأَنْتُمْ سُکارا، کیا تو نے نشہ پی رکھا ہے؟ کیا تو نشے میں ہے؟ وہ تو نشائیوں کو ہے کہ جب نشے میں دھن ہو، مست ہو، اس وقت نہیں جانا۔ تو ہر بات کو مکمل دیکھا جاتا ہے، تو اس لیے ہم صدقات خیرات کی باتیں یہاں پہ چل رہی ہیں، پھر آگے چل کے سود کی بات آ جائے گی۔ تو پچھلی باتوں میں ہمیں کچھ باتیں جو ملی ہیں وہ یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے وہ صدقہ خیرات دے کر احسان کسی کا نہیں جتلانا، کیونکہ وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو احسان نہیں جتانا، اس بندے پہ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ دوسری بات جو پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ جس کو صدقہ خیرات دیتے ہو پھر اس سے اپنے دوسرے کام وغیرہ مت نکلواؤ، اس کو تکلیف مت دو، صدقے خیرات سارے ہم تمہیں دیتے ہیں اور تو ہمارے لیے تھوڑا سا کام بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آج کل لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، جس کو صدقہ خیرات دیتے زکوٰۃ بھی اپنی پوری کر لیتے ہیں اور اپنے گھر کے کام بھی اس سے نکلوا لیتے ہیں، یا اپنا کوئی باہر کا کام ہو جو بھی ہو، سب کچھ تو تجھے دیتے ہیں، آج کے بعد تجھے نہیں دیں گے، تم ہمارے خیال ہی نہیں رکھتے، ہم تو آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ ہمارا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ تو کیا آپ صدقہ خیرات اس کو کام کروانے کے لیے دیتے ہو؟ تو دوسری بات کیا پڑی کہ ایذا نہیں پہنچانی، جو تم نے دیا ہے اللہ کے لیے دیا ہے، اس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ تیسری بات کیا تھی کہ اس کام میں ریاکاری کو بالکل بھی نہیں آنے دینا، ہمارا نام ہو، ہمارا نام روشن ہو، لوگ ہمیں واہ واہ کہیں، اس کو نہیں آنے دینا۔ چوتھی بات ہم نے کیا پڑھی کہ پاکیزہ مال اس میں سے صدقہ دینا ہے، اعلیٰ مال میں سے صدقہ دینا ہے، گھٹیا اور حرام مال نہیں دینا، نہ گھٹیا دینا ہے ردی والا اور نہ ہی حرام مال دینا ہے، اعلیٰ مال ہو اور پاکیزہ مال ہو۔ پانچویں چیز کیا پڑی کہ کھلے طور پر صدقہ دیا جا سکتا ہے اور پوشیدہ طور پر بھی دیا جا سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت درست ہو، ظاہری طور پر دے تو اب بھی ٹھیک ہے، چھپ کے دو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ نیت درست رہے، صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، یہ نیت رہے۔ اور اس میں ہم نے ایک بات کیا پڑھی تھی کہ صدقہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، شرط یہ کہ وہ وجوبی نہ ہو، زکوٰۃ وغیرہ نہ ہوں، عام صدقہ ہو جو اللہ کی رضا کے لیے ویسے کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مسلمان ہو یا مستحق غیر مسلم ہو تو دونوں کو دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہدایت جو ہے اس کو دینا ہمارے صدقے خیرات میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے وہ مسلمان ہو جائے، ہدایت قبول کر لے، لیکن نہ بھی کرے تب بھی اللہ کا انسان تو ہے، اللہ کا بندہ تو ہے، اس کا پیٹ خالی ہے، وہ تڑپ رہا ہے بھوک پیاس سے، اس کو ضرورت ہے تو اس کو دے دو۔ اللہ دے رہا ہے تو تمہیں دینے میں کیا تکلیف ہے؟ کافروں کو اللہ تو دے رہا ہے نا، تو تمہیں دینے میں کیا تکلیف ہے؟ تو صدقے دیے جا سکتے ہیں، لیکن نفلی صدقے، وجوبی صدقے نہیں دینے، زکوٰۃ نہیں دینا کافر کو، عشر نہیں دینا، کفارے نہیں دینے، فدیے نہیں دینے، وجوبی صدقے نہیں دینے، نفلی صدقے کافروں کو بھی دیے جا سکتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر صدقہ خیرات کی آخری بات آ رہی ہے
للفقراء، لام زیر لی مانے کے لیے، الفقراء فقیروں کے لیے، فقیر کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، الفقراء فقیروں کے لیے، الذین وہ فقیر جو کہ، الذین وہ جو کہ، احسروا، احسروا میں جو آخری واو ہے اس کا معنی ہے وہ سب، ہے صاد اور را یہ حسر سے ہے، حسر کا معنی ہوتا ہے روکنا، تو احسروا روک دیے گئے ہوں، ان فقیروں کے لیے صدقات ہیں جو روک دیے گئے ہوں، فی سبیل اللہ، فی من میں، سبیل من راستے، اللہ من اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں کام کرنے سے جو فقیر لوگ روک دیے گئے ہیں تو صدقے خیرات تمہارے بہتر ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اب اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے راستے سے مراد یہ ہے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں جانے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن جب اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر اس وجہ سے وہ نہیں جاتے۔ تو یہاں پر تم ان کو دے دو تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کو کھانے کا پیچھے دے کر آگے جہاد کے لیے نکل جائیں اور اسلام کی سربلندی کا سبب بنیں، اسلام روشن ہو، اسلام ترقی کرے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہاں پہ فی سبیل اللہ میں وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے راستے میں دین کی بلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، جس کو پیارے پیغمبر کے صحابہ میں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، اور آج کل کے دور میں جن کو مدارس والے کہا جاتا ہے، مدرسوں والے، جو قرآن کو مشہور کرنے میں، قرآن کو نشر و اشاعت کرنے میں مگن ہیں۔ اب مولوی آدمی کو اگر گھر کے کھانے پینے کے، اولاد کی باقی پریشانیاں سوار ہوں تو وہ پھر قرآن کیسے پڑھائے گا، احادیث کیسے پڑھائے گا، دین کے معاملے میں غور و فکر کیسے کرے گا؟ اس کا ذہن تو ادھر الجھا ہوا ہوگا، یا وہ پڑھانے جاتا ہے تو وہاں سے تو اس کی ترتیب کچھ نہیں بنتی، پھر وہ جو ہے یہاں پر کمانے میں لگ جاتا ہے۔ اور آج کل ہم نے کافی مولویوں کو دیکھا ہے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، وہاں تنخواہیں ان کو بالکل بھی نہیں ملتی، تھوڑی ملتی ہیں، جس سے گزر بسر نہیں ہوتا، تو وہ پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی دکان لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں اس پڑھانے سے بہتر ہے کہ دکان لگا لیں۔ عام عوام تو کہہ دیتی ہے کہ بھائی مولویوں کو کمانا نہیں آتا، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس آیت کو اگر دیکھو تو یہ آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ مولویوں کو کمانا نہیں چاہیے، مجاہدوں کو کمانا نہیں چاہیے۔ مولویوں اور مجاہدوں کا عام لوگوں کے ذمہ ہے کہ وہ خیال رکھیں تاکہ ان کو مالی پریشانی نہ ہو، مجاہد جہاد میں کافروں سے مقابلہ کرے اور مولوی نشر و اشاعت میں، قرآن کے سیکھنے سکھانے میں اپنے آپ کو مصروف کر دے، اور ایسا مصروف کرے کہ اس کو پیچھے کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، لام الف لام نے نہ نہیں، یستطیعون وہ یا من وہ، واو نون من سب، باقی جو درمیان میں ہے سین تے توئیں یہ اور عین، یہ استطاعت سے ہے۔ استطاعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طاقت رکھنا، قدرت رکھنا۔ لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، نہیں وہ قدرت رکھتے، ضربن، ضرب کا معنی مارنا ہوتا ہے، یہاں پہ مارنے سے مراد قدم مارنا، اور قدم مارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلنا۔ قدم مارنا کا مطلب کیا ہے؟ چلنا، تو یہاں پہ ضربن کا معنی چلنا پھرنا ہو جائے گا، چلنے پھرنے کی۔ فی من میں، الارض من زمین، زمین میں، وہ نہیں قدرت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ تو یہ وہ مطلب ہو گیا کہ اس میں فقراء کا خاص خیال کیا جائے، اور پھر جو روک دیے گئے ہوں وہ والے فقراء کا خیال کرو جو اللہ کے راستے کی وجہ سے روک دیے گئے ہوں، زمین میں سفر کرنے کی وہ استطاعت طاقت نہیں رکھتے، ایک مقام پر بیوی بچوں کے معاملے میں وہ پابند ہو کر رہ گئے ہوں، پابند ہو کر رہ گئے ہوں، تو آپ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ ان کو مالی پریشانی نہ رہے، تاکہ وہ دین کے کام بااسلوبی کر سکیں، کیونکہ اگر ان کی ان پریشانیوں میں عام انسان بلکہ عام مسلمان ساتھ نہیں دیں گے
تو مجاہد میدان جہاد میں پیچھے والے معاملے ذہن میں جب آئیں گے گھبرا کر نقصان اٹھائے گا۔ اور اسی طرح مولوی جو ہے مدارس والے جو ہیں جب ان کو یہ پریشانیاں سوار ہوں گی تو وہ مطالعہ اور وہ پڑھنے پڑھانے کا انداز 100% نہیں ادا کرے گا۔ جب وہ 100% ادا نہیں کرے گا تو اس صورت میں جیسے محاورہ مشہور ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ نیم حکیم جان کا خطرہ اور نیم مولوی ایمان کا خطرہ۔ تو پھر وہ نیم مولوی جو بن جائے گا تو وہ پھر جو آپ کو بعد میں تعلیم دے گا تو اس تعلیم پہ ایمان کا خطرہ ہو جائے گا، اور وہ ایسا ایمان کا خطرہ ہوگا کہ پھر اس کی وجہ سے ہمارے اپنے مسائل میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک سبق کے اندر یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے کہ تھوڑی سی بات ایسی بھی ہو جانی چاہیے جس سے کچھ مزہ بھی ہو جائے اور مسئلہ بھی سمجھ آ جائے۔ تو اس میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب تھے۔ اب وہ جو مولوی صاحب تھے تو انہوں نے کہا بھی مدرسوں میں پڑھنا پڑھانا جو ہے یہاں پر تو کچھ بھی نہیں لبنا، کچھ بھی نہیں ملنا، جو ملے گا اس میں گزارا نہیں ہوگا۔ تو اس نے جو ہے نا اپلائی وغیرہ کر دیا فوج کے اندر، تو اس کو فوج کے اندر امام بنا دیا گیا۔ تو وہ فوجیوں کا جب امام بنا تو تنخواہ تو اچھی لگ گئی۔ جب تنخواہ اچھی لگ گئی تو وہ کیونکہ مدرسے کی روٹین سے ہٹ گیا، جب روٹین سے بندہ ہٹ جاتا ہے تو پھر جس ماحول میں جاتا ہے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ وہ دنیا داری میں جب گیا، دنیا داروں کی ترتیب میں جب گیا تو دین سے اس کی دوری ہو گئی، تو دین سے دوری کی وجہ سے پھر مسائل میں بھی پریشانی ہونے لگ گئی، کچھ کچھ مسئلے کچے ہونے لگ گئے۔ تو ایک فوجی جو ہے وہ شہید ہو کر آیا، تو امام صاحب تھا وہ، تو امام صاحب نماز جنازہ پڑھائیں گے فوجی کی، شہید کی۔ اب امام صاحب جو ہے نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں تو نماز جنازہ میں جو ہے اللہ اکبر کہتے ہیں 4 تکبیریں۔ اب یہ عورتوں نے کبھی نہیں پڑھا ہوتا تو اس لیے ذہن میں نہیں ہوتا ان کے، تو یہ 4 تکبیریں کہتے ہیں۔ پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اللہم اغفر لحینا وہ دعا پڑھتے ہیں اس سامنے والی میت کے لیے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیتے ہیں کھڑے کھڑے۔ تو یہ جو 4 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں نماز جنازہ کی 4 تکبیریں۔ تو ان 4 تکبیروں میں جب اللہ اکبر کہتے ہیں پہلی میں تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں، دوسری تیسری اور چوتھی میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اچھا، یہی تکبیریں پھر عید کی نماز میں ہوتی ہیں۔ جب عید کی نماز میں یہی 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں تو ان کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اب یہ مولوی صاحب جو ہے ماحول کی وجہ سے، دین سے دور ہونے کی وجہ سے، مطالعہ کم ہونے کی وجہ سے جو ہے اس شک میں تھا کہ بھئی عید کی نماز میں پتہ نہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں یا نماز جنازہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اب انہوں نے تو میت سامنے رکھ دی ہے، اب اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ فٹافٹ بھاگ کے جاؤں دیکھ کے آؤں کہ کون کیا مسئلہ ہے۔ تو اس نے نماز جنازہ پڑھائی، تو عید کی نماز میں اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ بھی کانوں تک اٹھاتے ہیں، نماز جنازہ میں فقہ حنفی کے مطابق جو ہے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اب اس کو عید کی نماز اور نماز جنازہ دونوں میں جو ہے آپس میں شبہ پڑ گیا کہ پتہ نہیں، ذہن میں جو ہے کشمکش میں آ گیا۔ جب وہ کشمکش میں، ہاں مکس ہو گیا کشمکش، جب کشمکش میں پڑا تو اس نے کہا اچھا مولوی صاحب اب دیکھنے جاتا ہے تو عزت جاتی ہے، مولوی کو مسئلے نہیں آتے کہیں گے، اب کیا کروں؟ تو اس نے جو ہے نا نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں جو ہے نا ہر تکبیر میں ہاتھ بھی ساتھ ساتھ اٹھائے۔ پیچھے فوجی جو ہیں وہ لکیر کے فقیر تھے، وہ جیسے مولوی کو دیکھ رہے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ تو اب اس مولوی نے جا کے مسئلہ دیکھا تو مسئلہ تو یہ تھا ہاتھ تو تکبیر عید کی تکبیروں میں اٹھانے ہیں، نماز جنازہ میں تو نہیں اٹھانے۔ اس نے کہا یہ تو میں نے کیا کر دیا؟ خیر وہ تو اب وہ دفن ہو گیا، اس کا تو مسئلہ ختم ہو گیا، اور دوسری فقہ میں جو ہے اس کے مطابق ویسے ہاتھ اٹھائے بھی جا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا نماز جنازہ میں گنجائش ہے، چلو ٹھیک ہو گیا، لیکن بعد میں فقہ حنفی کے مطابق جو ہے پڑھاؤں گا۔
جب کبھی ہوا تو کچھ دن کے بعد جو ہے وہاں پر ایک بچہ فوت ہو گیا. جب بچہ فوت ہوا تو اب تو اس نے کیونکہ مسئلہ دیکھا ہوا تھا بھئی ہاتھ اٹھانے ہیں عید کی تکبیروں میں، نماز جنازہ میں نہیں اٹھانے. تو اب اس نے بچے کی جب نماز جنازہ پڑھائی تو اب بچے کی نماز جنازہ میں ہاتھ نہیں اٹھائے. جب ہاتھ نہیں اٹھائے تو پیچھے والے لوگوں نے بھی نہیں اٹھائے، لیکن بعد میں مقتدی جو ہیں وہ تو امام کی حرکتوں کو یاد ہی رکھتے ہیں. تو وہ تو ویسے مولویوں کے پیچھے پڑ جانے والے ہوتے ہیں، مول صاحب نے یہ کیا، مول صاحب کی یہ ٹوپی ٹیڑھی تھی، یہ رومالہ ٹیڑھا تھا، یہ کپڑے یوں تھے، شلوار کا ایک حصہ ٹخنوں سے نیچے تھا ایک اوپر تھا، مول صاحب یوں کیوں بیٹھے تھے یوں. یہ تو ساری کمیاں مولویوں کی نکالتے ہیں مقتدی. تو بہرحال ان فوجیوں نے کہا امام صاحب آپ ذرا یہ بتائیں کہ پچھلا جو جنازہ فلاں آپ نے پڑھایا تھا اس میں تو اللہ اکبر کے ساتھ تک ہاتھ اٹھائے تھے آپ نے، اور یہ جو جنازہ پڑھایا ہے اس میں تو آپ نے نہیں اٹھائے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب کیونکہ جب مولویوں کو ہم ایسا موقع نہیں دیکھیں دیں گے کہ وہ جو ہے دین میں مست رہیں، ان کو دنیا کی فکر نہ ہو، ایسی صورتحال جب ہم پیش نہیں کریں گے تو مولوی ایسے شک و شبہات میں رہیں گے. اس سے پھر اب مولوی نے اپنی عزت بچانی تھی. اب وہ مول صاحب کہنے لگا دیکھو ذرا میری بات سنو. اب وہ دین کا حصہ نہیں تھا، لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی مولویت بچانے کے لیے وہ بات کو گھما گیا. کیسے گھمایا؟ اس نے کہا ارے دیکھو وہ جو تھا نا وہ شہید ہو کے آیا تھا، اس لیے اللہ اکبر میں اس کو ہم سلامی اور سلوٹ مار رہے تھے، اور یہ تو بچہ گھر میں فوت ہوا ہے، اس کو کس چیز کے سلوٹ؟ تو اس لیے یہ عوام مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ ان کے ہاں ان کے پاس جو بھی عالم ہو یا مجاہد ہو تو اس کو ان صدقات خیرات کے وقت یاد رکھا کریں، تاکہ وہ دین کا کام خوش اسلوبی سے اور دنیا سے بے فکر ہو کر کریں. ہیں تو انسان، فرشتے تو نہیں ہیں، ضروریات تو ان کو لگی ہوتی ہیں. اور یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ حضرات صحابہ کرام کا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ساتھ ایک چھپرا بنا ہوا تھا. اس چھپرے میں صحابہ کرام جنہوں نے اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کر رکھا تھا وہ اس میں رہتے تھے، کیونکہ وہ سارا دن پیارے پیغمبر سے قرآن جو آتا تھا وہ یاد کرتے تھے، اس کو لکھتے تھے، اور پیارے پیغمبر کی باتیں احادیث مسئلے مسائل وہ سنتے رہتے تھے اور ان کو یاد کرتے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے. محنت مزدوری ملازمت کاروبار کھیتی باڑی وغیرہ کچھ نہیں کرتے تھے. جب وہ کرتے کچھ نہیں تھے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. پورا وقت تو انہوں نے دین کی تعلیم کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقف کر رکھا تھا. تو اس صورت میں کیونکہ اگر وہ کمانے کے لیے جاتے تو جو کمانے کے لیے جائے وہ قرآن یاد نہیں کر سکتا، حفظ نہیں کر سکتا، وہ احادیث کو حفظ نہیں کر سکتا، وہ فقہ کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ادھورے ٹائم دینے کی وجہ سے کامل اسلام کو کور نہیں کر سکتا. تو ایسے صحابہ کرام جو تھے ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، باقی بھی تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہی پیارے پیغمبر کے چبوترے میں رہا کرتے تھے، اور ان کے اوپر چھت جو تھی وہ کھجور کے پتوں کی تھی. اس میں انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی تھیں. 400 آدمی تک بھی ہو جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور جب بھی پھر موقع ملتا تھا جہاد میں جانے کا ضرورت پڑتی تھی تو یہ چل پڑتے تھے، یہ سب سے آگے ہوتے تھے، کیونکہ یہ کاروباری نہیں تھے، ان کو کوئی چیز بھی نہیں تھی، تو یہ مستحق ہونے کے باوجود پھر لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے تھے. تو اس میں جو ہے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے اسی بھوک کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کرنا اور خود کماتے بھی نہیں تھے، تو وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. لوگ کہتے تھے مرگی کا دورہ ہو گیا اس کو، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے مرگی کا نہیں بلکہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا. تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو رہے ہیں اور باقیوں کو پتہ تک بھی نہیں ہے. تو ان کے بارے میں یہ آیت آئی، اور اپنے صدقے خیرات کی تفصیلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فقیروں کا زیادہ خیال رکھو جو اللہ کے راستے کی وجہ سے محصور ہو گئے، احصروا روک دیے گئے ہیں.
لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ نہیں استطاعت رکھتے زمین میں چلنے کی، مطلب کمانے وغیرہ کی. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یحسب یا مانے وہ، اور ہے سین بے حساب سے ہے، حساب کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، سوچ لینا، سمجھنا، حساب کرنا، سوچنا. تو یہ سب سوچتے تھے ہم ان کو، الجاہلو جاہل، جاہل سے مراد بے خبر، جو ان کے بارے میں بے خبر ہوتے تھے کہ یہ بیچارے بھوکے ہیں، یہ بیچارے پیاسے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں. جاہل سے مراد جاہل نہیں ہے، جاہل سے مراد بے خبر ہے. تو بے خبر لوگ جو ہیں وہ ان کو سوچ لیتے تھے، ان کو گمان کرتے تھے اغنیاء، کہ یہ بڑے مالدار ہیں، اغنیاء غنی ہیں، مالدار ہیں. اور یہ کس وجہ سے؟ من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے. من مانے سے، التعفف مانے سوال نہ کرنا، سوال سے بچنا. ان کے سوال سے، مانگنے سے، لوگوں سے مانگنے سے بچنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مالدار ہیں اس لیے ہم سے کچھ نہیں مانگتے، حالانکہ وہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے نہیں مانگتے تھے. ویسے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بڑے فقیر تھے، اور اللہ کے راستے کی وجہ سے وہ اس راستے کو چھوڑ بھی نہیں رہے تھے. تو یہاں تک جو ہے ہم نے پڑھ لیا، کل اس سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ درمیان میں واقعہ کچھ زیادہ آ گیا تھا، تو مولویوں کو اگر ساتھ سپورٹ مسلمان دوسرے نہیں کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. وہ اس مولوی کی طرح مسئلہ خود گڑبڑ کر لے گا، پھر کہے گا میں تو سلامی دے رہا تھا، سلوٹ مار رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو دین میں لگے ہوئے ہیں، مست ہیں، ان کو دین کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانہ سے پورا فرمائے. السلام علیکم.